ابرہا یمن کا حکمران تھا۔ اس نے یمن میں ایک عالیشان کلیسا تعمیر کر کے یمن کے لوگوں میں یہ اعلان کرا دیا کہ آئندہ کوئی شخص حج کے لیے مکہ مکرمہ نہ جائے اور اسی کلیسا کو بیت اللہ سمجھے۔ اس اعلان سے عرب کے لوگوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ پھر ان میں سے کسی شخص نے رات کے وقت اس کلیسا میں جا کر گندگی پھیلا دی۔ ابرہا کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مکہ مکرمہ کا رخ کیا۔ راستے میں عرب کی کئی قبیلوں نے اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ابرہا کے لشکر کے ہاتھوں انہیں شکست ہوئی۔ آخرکار یہ لشکر مکہ مکرمہ کے قریب ایک جگہ پہنچ گیا۔ اگلی صبح جب اس نے بیت اللہ کی طرف بڑھنا چاہا تو اس کی ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت اس کی طرف سے عجیب و غریب قسم کے پرندوں کا ایک غول آیا اور لشکر پر چھا گیا۔ ہر پرندی کی چونچ میں 3 کنگر تھی جو انہوں نے لشکر کے لوگوں پر برسانی شروع کر دیے۔ ان کنکروں نے لشکر کے لوگوں کے جسموں کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ عذاب دیکھ کر ساری ہاتھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ لشکر کی سپاہیوں میں سے کچھ وہی ہلاک ہو گئی اور کچھ جو بھاگ نکلی وہ راستے میں مر گئی۔ ابرہا کے جسم میں ایسا زہر سرایت کر گیا کہ اس کا ایک جوڑ گل سڑ کر گرنے لگا۔ حالت میں اسی یمن لایا گیا۔ وہاں اس کی ساری بدن سے خون بہا کر ختم ہو گیا۔ اس کی موت سب سے زیادہ عبرتناک ہوئی۔ اس کی 2 ہاتھی بان مکہ مکرمہ میں رہ گئی تھی جو پانج اور اندھی ہو گئی۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنی گھر کی حفاظت فرمائی اور طاقت پر غرور کرنے والوں کو سزا کا مزہ چکھایا۔ قرآن پاک کی سورہ فیل میں اللہ پاک نے اس واقعی کو یوں بیان فرمایا، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیری رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا ان کی مکر کو بھی کار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کی جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہی تھے، پس انہیں کہائی ہوئی بھوسی کی طرح کر دیا۔ آیت 14۔